اگر آپ کہتے ہیں تو اس ساری قوم کو، جو قوم آپ کے خلاف ہے، جو قوم آپ کے بارے میں گالیاں منفی سوچ رہی ہے، تو اگر تم کہتے ہو، اجازت دیتے ہو، تو یہ دو پہاڑ، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ بھی موجود ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی موجود ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری لمحہ لمحہ پر رہنمائی فرمائی ہے، وہ رہنمائی ہمارے عمل کے اعتبار سے ہو یا ہماری سوچ کے اعتبار سے ہو، مکمل رہنمائی اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ کیونکہ زمین میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی اصلاح آسمان سے ہی آتی ہے۔ جب دنیا والے قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے تو ہماری دنیا والوں کی قحط سالی ختم ہو۔ گویا کہ زمین والوں کا آسمان والے سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے آسمان سے ہدایت نامے جاری ہوں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بھی ہماری رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا، ہمارے ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزارے گا، ہم گارنٹی دیتے ہیں اس کے لیے کہ اس کا ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کا غم دور ہو جائے گا۔ غم ہمیشہ پچھلی چیز کا ہوتا ہے جو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور خوف ہمیشہ آگے کا ہوتا ہے، قبر کا، قبر کے بعد محشر کے میدان کا، قیامت کے دن کا۔ فرمایا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ہماری ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، اپنے اولاد کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اپنی جائیداد کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور اس کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، نہ قبر میں منکر اور نکیر کے سوالوں کا خوف ہوگا، نہ محشر کی میدان کی سختیوں کا خوف ہوگا۔ ہم ہر قسم کے خوف کو دور کر دیں گے۔ گو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہدایات دی ہیں اس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی اس ہدایت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا جو کلمہ ہے اس کلمے میں شروع والا کلمہ سب کا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ توحید شروع سے مکمل ہے، کوئی ایک نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو نبیوں کی شریعتیں تھیں ان میں ابھی ضرورت تھی، آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو کمیاں تھیں وہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں پوری کر دی گئی، حتیٰ کہ ہر نبی کے کلمے میں لا الہ الا اللہ کا جو شروع کا کلمہ ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں، ہر نبی کے دوسرے حصے کے کلمے میں نقطے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کے دوسرے حصے کلمے کے دوسرے حصے میں نقطے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی،
ظاہر توحید تو پہلے سے ہی مکمل تھی، اب رسالت بھی مکمل کرنی تھی، تو پھر کلمے کے دوسرے حصے میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ اب کسی نے توحید میں ایک نقطے کا بھی اضافہ کیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک نقطے کا بھی اضافہ کیا یا کمی کی، سمجھو کہ وہ مجرم ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے شریعت محمدی مکمل ہے، تو لہذا امت محمد جو ہے وہ وہموں کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو بھی دیکھ کر ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سابقہ جمعے میں ہم نے بہت سارے منفی سوچ کے نقصانات بتائے تھے کہ منفی سوچ کے کیا نقصان ہے۔ پہلا نقصان یہ بتایا تھا کہ بندہ جب کوئی سوچ سوچتا ہے اس کو نہ کوئی روکے، وہ سوچ پر ایک نہ ایک دن عمل کر لے گا۔ پھر اسی طریقے سے سوچ کے اور بھی نقصانات تھے جو آپ کے سامنے رکھے، لیکن اور بھی بہت سارے سوچ کے نقصانات ہیں۔ امت محمد کو چاہیے کہ وہ وہموں میں پڑنے کی بجائے وہ ان یقینی باتوں پر جو ہے یقین کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ بھی اپنی اختر کی تلاش میں جگہ جگہ اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں، یا فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطے سے اپنی قسمت پوچھ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا ہے۔ پی ایچ ڈی ڈگری پاس ہے اس کے، لیکن اپنی اختر کی تلاش میں جو ہے وہ اس طرح ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہموں کا شکار ہے، نحوستیں جو ہے وہ ان کو ساتھ لیا ہوا ہے۔ تو جبکہ منفی سوچ جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اچھا خاصا پڑھا ہوا انسان وہ بھی جو ہے منفی سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ منفی سوچ آتی اس وقت ہے جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے کبھی منفی سوچ نہیں آئے گی۔ آپ کے سامنے لینڈ کروزر گاڑی جا رہی ہے، آپ اس کو مت دیکھیں۔ آپ اگر کار میں ہیں پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو موٹر سائیکل پر بھی کوئی آ رہا ہوگا۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، منفی سوچ نہیں آئے گی آپ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے کار دی ہے، آپ کو موٹر سائیکل نہیں دی ہے۔ آپ اگر لینڈ کروزر کو دیکھو گے ہر وقت اللہ کے بارے میں منفی سوچ ہوگی کہ نہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا ہے، اس کو لینڈ کروزر دی ہے مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ اپنی نعمتوں کی جو اللہ نے دی ہے ان کی بھی نفی کر دے گا۔ آپ اگر موٹر سائیکل پر ہیں مت دیکھیں گے کوئی کار پر جا رہا ہے آپ کے سامنے، پیچھے پلٹ کے دیکھیں کوئی سائیکل پر بھی آ رہا ہوگا۔ اگر آپ سائیکل پر ہیں تو مت دیکھیں آگے کی طرف کے موٹر سائیکل پہ کوئی کون جا رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ کوئی پیدل بھی آ رہا ہوگا۔ آپ کو سائیکل کی نعمت بھی اس کا بھی آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، منفی سوچ نہیں آئے گی۔ اگر آپ پیدل ہیں آپ مت دیکھیں کہ آپ سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو بغیر پاؤں کے بھی آتا ہوا گھسیٹتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور دیکھا کہ ایک جاہل آدمی سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے اور جوتے اچھے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیسا ایک جاہل انسان کو کتنا مال دیا ہے اور مجھے پڑھا لکھا انسان ہوں مجھے کچھ نہیں دیا۔ کہتے میں یہ منفی سوچنے لگ گیا، چلتا گیا۔ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک انسان بغیر ٹانگوں کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں جا کر مجھے سمجھ آئی کہ سادی تو اس پہ دیکھ رہا تھا، اس کو تم دیکھ جو بغیر ٹانگوں کے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کی ناشکری کر رہا تھا، اللہ کے بارے میں منفی سوچ رہا تھا۔ ہمیشہ بندے کو اپنے سے آگے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، پیچھے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ منفی سوچ کی جب بندہ منفی سوچتا ہے تو اس سے برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت سارے دروازے برائیوں کے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی منفی سوچ کو روک لیا
تو پھر جو برائیوں کے دروازے کھلنے تھے وہ نہیں آگے کھلے گے۔ قرآن نے جہاں بدگمانی اور منفی سوچ سے منع کیا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں اجتنبوا کثیر من الظن، تم زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، بدگمانیوں سے بچا کرو۔ یہ مومنوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ ایسے ہی آپ منفی سوچ سوچتے رہتے ہیں، اگر آپ نے منفی سوچ کو نہ روکا تو پھر آپ کے لیے برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے ایک منفی سوچ ایک شخص کے بارے میں سوچی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے بات نہیں بن رہی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اور آگے بڑھیں گے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر تم جاسوسی نہ کرنا، تم میں سے کوئی بعض کی غیبت نہ کرے۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک عظیم نقطہ لکھا ہے کہ جب بندہ بدگمانی سے نہیں بچتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ٹو لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، خود جاسوسیاں کرتا ہے، یا کسی کو بھیج کر اس بندے کے بارے میں جاسوسی کراتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ تم خود جاسوسی کرو اور نہ کسی کو بھیج کر کسی کی جاسوسی کرو۔ ایک بندے نے بدگمانی کی، اب اس میں اس کے بارے میں کچھ ملا نہیں، لیکن اب وہ بدگمانی کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ اب آگے جاسوسی کی بیماری بڑھ گئی، وہ جاسوسیاں کرتا پھر رہا ہے، اور پھر جاسوسی کے ذریعے سے بھی کچھ نہیں ملا، پھر وہ اس بندے کی غیبتیں کرنے لگ گیا، پھر اس پہ تہمتیں لگانے لگ گیا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی تہمتیں اس پہ لگا لیتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اگر آپ نے بدگمانی کو نہ چھوڑا تو پھر آپ کے لیے برائیوں کے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے، پھر آپ جاسوسیاں کرتے پھریں گے، پھر آپ اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے پھریں گے، پھر ان میں تہمتیں لگاتے پھرو گے۔ اس طرح کرتے کرتے تم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاؤ گے، حسد کی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، ان الظن اکذب الحدیث، آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو، سوچ کو صحیح رکھو، اور یہ منفی سوچ سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ وکیل ایک جھوٹ بولتا ہے عدالت میں، وہ بھی جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، ایک بندہ قلم سے جھوٹ لکھتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، ایک بندہ عدالت میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن سوچ کا جھوٹ ان سارے جھوٹوں سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، آپ جھوٹ بولے، وکیل جھوٹ بولے، جج جھوٹ لکھے، سب جھوٹ ہے، لیکن سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ آپ کی سوچ کا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جب سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، بدترین جھوٹ کہا ہے، تو پھر اس جھوٹ سے اپنی سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے، اس جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آگے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ منفی سوچ سوچتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، مایوسیاں چھا جاتی ہیں۔ جو منفی سوچ سوچتا ہے پھر اس منفی سوچ سے کیا ہوتا ہے کہ تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان منفی سوچ آ جائے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ دو پارٹنر ہیں، آپس میں مل کر کاروبار کر رہے ہیں، کسی ایک کی منفی سوچ آ گئی تو وہ پارٹنری تباہ ہو جاتی ہے، وہ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ منفی سوچ رب سے مایوس کر دیتی ہے۔
اور پھر یہ منفی سوچ اگر امام اور خطیب کے بارے میں آ جائے تو پھر امام اور مقتدی کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. پھر اس خطیب کے پیچھے، اس امام کے پیچھے اس کو نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ منفی سوچ آئی ہے. اور یہ منفی سوچ اگر آپ کی علماء کے بارے میں آ گئی، اپنے اماموں کے بارے میں آ گئی، اپنے قائدین کے بارے میں آ گئی، تو پھر اس منفی سوچ کی وجہ سے آپ ان علماء سے، ان خطباء سے، ان اپنے قائدین کے علم سے مستفید نہیں ہو سکتے. آپ ہر وقت منفی ہی سوچ سوچتے ہیں، اور جبکہ علماء کے بارے میں منفی سوچ سوچنا کتنا بھیانک گناہ ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مرغے کو گالی نہ دیا کرو. کیوں نہ مرغے کو گالی دو؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے. جب ایک مردہ ایک تمہاری رہنمائی نماز کے لیے کرتا ہے تو ایک خطیب، ایک عالم دین، وہ تو تمہیں پورا دین سمجھاتا ہے اور تمہیں دین کی طرف گامزن کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. ایک مرغے کو گالی دینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، پھر ایک عالم دین کے بارے میں، خطیب کے بارے میں بدگمانیاں کر کے لوگوں میں پھیلانا اور پھر تہمتیں لگانا، پھر غیبتیں کرنا، پھر تو دروازوں کے منفی سوچ کے ساتھ دروازے ہی کھول دیے، بہت سارے برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ کبھی بھی تھمیں گے نہیں جب تک بندہ اپنی سوچ کو درست نہیں کرتا. ہر وقت بندہ جو ہے وہ منفی سوچ سے کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے، کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ ہی منفی بن گئی ہے. یہ نقصانات ہیں منفی سوچ کے. آئے اب اس کے علاج کی طرف، اس لیے کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ آپ منفی سوچ سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے کہ آپ منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑ لیں. جب رب کے ساتھ مضبوط تعلق جڑ جائے گا پھر ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. آج بہت سارے لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے مریض ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے رب سے دوری ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ میں ٹینشن کا مریض ہوں، اس کو چاہیے کہ 5 وقت آ کر مسجد میں اللہ سے تعلق جوڑ لے، ٹینشنیں دور ہو جائیں. آج 90% لوگ ٹینشن کے مریض کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر جو جگہ اللہ کی محبت کی دینے کی تھی، اس میں تو انہوں نے نفرتیں پالی ہوئی ہیں. کیسے وہ ٹینشن کا مریض نہ بنے؟ اس لیے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لے اور سوچ لے کہ جو دل میں نے اللہ کے لیے جگہ رکھنی چاہیے تھی، ان نفرتوں کو نکال کے اللہ کی محبت کی جگہ اپنے دل میں بناؤں اور سوچوں کہ اگر سارے ہی ظالم ہیں تو ایک تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا. اگر سارے ہی مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. سارے ہی مجھے زخم دے رہے ہیں، کوئی ایک تو ہے جو میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے، اور سارے ہی میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. ایک تو ہے جو میرے زخموں کو منتمل کر رہا ہے، ایک تو ہے. اور سارے ہی مجھے ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن کوئی تو ہے جو ان آنسوؤں کی لاج رکھنے والا ہے. جب اس اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے پھر وہ بندہ جو ہے وہ ساری منفی سوچوں کو ذہن سے نکال دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں میں آمنہ کے لال پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سال ہو گئے مکہ میں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی سلواتیں سنا رہا ہے، کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گندی اوجڑی لا کے اوپر رکھ دیتا ہے، کوئی گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے. لیکن میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کرا، لیکن ان 10 سالوں میں
پیارے پیغمبر نے کبھی بھی منفی سوچ نہیں لائے کہ یہ ظالم مجھے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، اگر یہ زخم دے رہے ہیں میرا رب تو زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھنے والا ہے، یہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں لیکن اللہ تو ہے جو میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے۔ اللہ سے تعلق انہوں نے منفی سوچنے والوں نے 10 سال تک پیارے پیغمبر وہاں رہے، مکہ میں دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اپنے رب کے ساتھ جوڑتے رہے، لیکن وہ قوم ہمیشہ جو ہے وہ منفی سوچ ہی سوچتی رہی اور کہتی ہے کہ تو یہ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ حق کیوں بیان کر رہا ہے، یہ راستہ جنت کا کیوں بیان کر رہا ہے، اس سے بعد آ جا، تجھے دولت چاہیے ہم دولت دے دیں گے، تجھے رشتہ چاہیے ہم لڑکی دے دیں گے، آپ کو اگر حکومت چاہیے سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے بارے میں منفی سوچ نہیں سوچی۔ اللہ سے جو تعلق تھا، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، آپ نے سوچا کہ مکہ والے تو نہیں مان رہے، چلو طائف میں چلتا ہوں، شاید طائف والے میری بات مان لیں، لیکن طائف میں گئے تو ایک سردار نے آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، دوسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھے منہ نہیں لگاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کیا دیکھا کہ لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، اور آپ زخموں کی تاب نہیں لا رہے، پورا خون آپ کا خون سے بھر گیا۔ ان اللہ نظر الی قومک الی ما رد علیہ، اللہ نے سب کچھ منظر دیکھ رہا تھا، جو قوم اللہ کے نبی کے ساتھ سلوک کر رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہا تھا، اور قوم جو جواب دے رہی تھی اس کو بھی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ سارے منظر کو دیکھ کر اللہ نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا اور ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو، اگر آپ کہتے ہیں تو اس ساری قوم کو، جو قوم آپ کے خلاف ہے، جو قوم آپ کے بارے میں گالیاں منفی سوچ رہی ہے، تو اگر تم کہتے ہو اجازت دیتے ہو تو یہ دو پہاڑ، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ بھی موجود ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی سوچ نہیں سوچی، آپ نے کہا لعل اللہ یخرج من اصلابکم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے اپنے رب پر امید ہے، اگر یہ نہیں مان رہے، یہ قوم نہیں مان رہی، مجھے یقین ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ہے ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، مجھے امید ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منفی سوچ نہیں سوچی، اسی وقت نہیں سوچتا بندہ جب ایک اللہ سے گہرا تعلق جڑ جاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم آپ کو سچا قصہ اصحاب کہف کا سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ ابھرتی ہوئی جوانی میں تھے، آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو جوانی میں میرے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے وزدناہم ہدی، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ نوجوان اللہ کے کلمے کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، گناہ کے ساتھ نہیں، عصبیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی قوم اور برادری کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنی قوم کو خیر بات کہہ کے اس حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ نوجوان اگر جوانی میں اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور پھر اللہ کی توحید کی خاطر ایک سپر طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو توحید سناتے ہیں، بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، جب بادشاہ نے پوچھا من ربکم، تم کس کو رب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے،
وہ ہمارا رب ہے، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا جب ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری توحید کا اعلان کیا، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میری دو انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہے، یُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ، جب چاہوں جس طرف چاہوں پھیر دوں، چاہوں ہدایت پر رکھوں، چاہوں اس کو گمراہ کر دوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہر بنی آدم کے دل ہے، اس لیے پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر رکھنا۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے بنی آدم کے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کا چاہے جس وقت چاہے پھیر دے۔ میں کیوں نہ اس رب سے دعا کروں؟ فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں میری توحید کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان کرتا ہے، پھر ہم ان نوجوانوں کے دل کو کسی اور طرف نہیں پھیرتے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم مضبوط کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مان رہے میں ان کی تباہی کی بد دعا نہیں کرتا، اللہ ان کی نسلوں سے کوئی آئے گا جو تیرے ایک اللہ کی عبادت کرے گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہاں سے محمد بن قاسم اسی علاقے سے انہی لوگوں کی اولاد سے نکلا ہے، آپ کے یہاں کراچی ملتان تک آئے ہیں۔ آج ہم محمد بن قاسم کی مرہون منت ہے کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اگر اللہ کے نبی بھی منفی سوچنے لگ جاتے تو پھر ان لوگوں کی تو تباہی تھی۔ فرشتے آ چکے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں تو کھا لی، اللہ کے نبی کو برا بھلا تو لوگوں نے کہا، پتھر تو مارے، مجنون اور دیوانہ تو کہا، لیکن ان ساری چیزوں کو جو قوم منفی سوچ رہی تھی ایک پیغمبر کے بارے میں، اور یقیناً اگر ایک پیغمبر کے بارے میں منفی سوچ ہو سکتی ہے تو جو پیغمبر کا وارث ہے اس کے بارے میں بھی منفی سوچ آئے گی، اور یہ منفی سوچ آئے گی یہ لوگوں کی تباہی کا سبب تو بن سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اور منفی سوچ اگر کسی کو آ جائے تو پھر اس کمزوری کو سامنے رکھ کر ہر وقت ڈنڈورانا پیٹتا رہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی ایک غلطی کو لے کر آپ جو ہے اس کے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں، ایک غلطی کو لے کر آپ اس کے لیے عذر کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہو سکتی ہے کوئی مجبوری ہو، اس کی یہ غلطی کرنے میں کوئی مجبوری ہو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جو ہے کیا ہی بہترین کلمات کہے، کہتے ہیں اگر تم کسی انسان میں کوئی دیکھو کہ کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرو کہ شاید کوئی مجبوری ہوئی ہوگی۔ یہ ایسا تو نہیں ہے، انسان تو اچھا ہے لیکن اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی مجبوری ہوگی۔ فرمایا کہ التمس لأخیک 70 عذرا، اگر آپ اپنے بھائی میں کوئی ایک غلطی دیکھتے ہو سوچ تو منفی نہ کرو، اپنے بھائی کے لیے اگر 70 عذر تلاش کر سکتے ہو تو 70 عذر تلاش کرو۔ یہ عذر ہو سکتا ہے، یہ عذر ہو سکتا ہے، یہ مجبوری ہو سکتی ہے، یہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی 70 قسم کی مجبوریاں اپنے سامنے لا کر اپنے بھائی کے بارے میں منفی سوچ ختم کر دے، منفی سوچ کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ اگر 70 مجبوریاں بھی عذر بھی سامنے رکھ کر بھی آپ کا ذہن اس کے بارے میں منفی سوچ ہی جا رہا ہے، پھر تم کیا کرو؟ إِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگر تم اس کے لیے کوئی عذر نہیں، 70 عذروں میں سے ایک عذر بھی، 70 مجبوریوں میں سے ایک مجبوری بھی نہیں اس کے لیے پاتے، فرمایا کہ پھر کیا کہو؟ پھر یہ کہو کہ لعل اللہ لہو عذرًا لا اعرفہ، شاید اس کا کوئی عذر ہو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہوگا۔ یہ کہہ کے جو ہے وہ بات ٹال دو، اس کے لیے کوئی عذر تو تلاش کرو۔ اور اگر کوئی آپ منفی سوچ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کبھی جس انسان کے بارے میں منفی سوچ آئے
اب اللہ کے نبی کے بارے میں ان کی منفی سوچ آئی. 20 سال 10 سال تک مکہ میں 13 سال تک دعوت کا کام کیا, منفی سوچ آ گئی. اب کیا ایک ہی بات بری لگی؟ کل تک تو صادق اور امین کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو, صادق اور امین کہہ رہے تھے. آج کیوں ہو گیا کہ صادق اور امین کیوں نہیں کہتے؟ اگر کسی شخص کے بارے میں منفی سوچ آ جائے, کم سے کم اس کی خوبیوں کی فہرست بنانا شروع کر دو. ٹھیک ہے, یہ اس میں منفی سوچ ہے, یہ اس میں غلط کام کیا ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. اس کی خوبیوں کی جو ہے لسٹ تیار کرو کہ 15 سالوں میں 20 سالوں میں اس بندے نے جو ہے وہ کیا کیا کام کیے ہیں. اس کی خوبیاں تو ڈھونڈو. ایک سوچ غلط آئی, بس اسی کو لے کر بیٹھ گئے. اگر آپ نے نہ سوچا اور اس کی خوبیوں کی لسٹ نہ بنائی تو آپ تو اس شخص کو زندگی سے نکال کر باہر بھیج دیں گے, حرف غلط کی طرح اپنے سے ملا کے رکھ دیں گے. نہیں, آپ کو اس کے لیے اس کی خوبیوں کے بھی جو ہے وہ لسٹ بنانی چاہیے. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلطی کر بیٹھے. فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں کو لیٹر لکھ دیا کہ مکہ والوں, اللہ کے نبی آپ پر حملہ کرنے والے ہیں, مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں, لہذا سمجھ جاؤ. اور جب آپ کو پتہ چلا کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک جنگ کا راز فاش کر دیا ہے, اور جنگ کا راز فاش کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اگر کوئی مسلمان جنگ کی راز کو فاش کر دیتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے, اس کی سزا قتل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے یہ راز افشا کر دیا ہے اور وہ اپنے جلال میں آ گئے, کہا اللہ کے نبی دانی مجھے چھوڑیے, لہذا انہیں کہوں میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھوں. اتنے جلال میں آ گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتم, عمر تم اس کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, ہم ان سے پوچھے تو صحیح, پوچھ کس تو کرے حاتم سے کہ کیوں کیا, اس کی کیا مجبوری تھی. حاتم بن ابی بلتہ نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے دین سے بھی محبت کرتا ہوں. مجھے یہ سوچ اس لیے آئی کہ میرے کچھ خاندان کے لوگ وہاں مکہ میں ہیں, میں نے کہا کہ ان کو اطلاع دے دوں گا تو میرے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کریں گے. مجھے کوئی نہیں, اللہ کے نبی سے میں نفرت نہیں کر رہا, اللہ سے نفرت نہیں کر رہا, اللہ کے دین سے نفرت نہیں کر رہا. اللہ کے دین کی محبت ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو جو ہے وہ اس کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے اگر 8 ہجری ہے, آج سے 6 سال پہلے یہی شخص ہمارے ساتھ بدر کے معرکے میں شریک تھا, بدر کے معرکے میں شریک تھا, اور بدر کا پہلا معرکہ تھا جو حق اور باطل کا معرکہ تھا, اور اس نے بڑی گمسام کی لڑائی لڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر کیا کہا تھا, فرمایا کہ اللہ نے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر دھیان کر دیکھا اور ان کو کیا کہا فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے اہل بدر آج تمہارے دلوں کو میں دیکھ چکا ہوں, تم میرے ساتھ, میرے دین کے ساتھ, پیغمبر کے ساتھ اتنے مخلص ہو, اب تم کوئی بھی کام کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. کہا یہ تو بدر میں شریک تھا, لہذا اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی سوچ آتی ہے تو کم سے کم اس کی خوبیوں کی لسٹ بنا لیں. اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں, کیا کیا خوبیاں کرتا رہا. صرف ایک غلطی ہوئی, آپ اس غلطی کو لے کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں, اس کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا لا ينفرد المؤمن مؤمنۃ, اگر کوئی مومن جو ہے اپنی بیوی میں کوئی غلط بات دیکھتا ہے, ان کرہ منہا
خلقن ورضی منہا آخر، اگر بیوی میں ایک بات غلط ہے تو 10 باتیں اس میں اچھی بھی تو ہے نا. اس ایک غلط بات کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں پر پانی نہ پھیر دیا جائے، اس کی خوبیوں کی بھی لسٹ بنا لی جائے. اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ منفی سوچ نہیں سوچنا چاہیے. اور منفی سوچ کا ایک تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں پر حملہ کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کے دلوں پر حملہ کرنا چھوڑ دیں. اس کی نیت میں ایسا تھا. دلوں کا راز کون جانتا ہے؟ دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ دلوں کی باتیں کون جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور، وہ اللہ ہے جو لوگوں کی دلوں کی باتیں جانتا ہے. آپ اگر سوچ بنا لیں گے کہ اس کے دل میں یہ تھا، آپ کو دل کی بات کیسے پتہ چل گئی؟ یہ تو اللہ جانتا ہے اس کے اہداف کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے. یقیناً اس نے جو ہے وہ یہ کام، یہ قدم اٹھایا ہے، یہ اس نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہوگی. اس نے جو ہے وہ یہ کر رکھا ہوگا، یہ اہداف تھے اس کے. یہ منفی سوچ آگے بڑھتی جائے گی. فرمایا کہ کسی کے دل پر، نیت پر حملہ نہ کرے، دلوں پر حملہ کرنا چھوڑ دے. یہ دلوں کی بات جو ہے اللہ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں صحابہ کو بھیجا اور اس لشکر میں 2 صحابی، ایک کافر جو مسلمانوں پر وار کر رہا تھا، وہ 2 مسلمانوں نے اس کو زیر کر دیا، نیچے دبا لیا. اب اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ اس کافر اور مشرک نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. اور جب قتل کر دیا تو یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کر کہا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا. تو نے اس کو قتل کر دیا، تو نے اس کو کلمہ کے بعد بھی قتل کر دیا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی، تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. کہا اسامہ ماذا تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، جب یہ کلمہ تیرے سامنے آئے گا قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کا کیا جواب دے گا؟ ماذا تصنع، کیا کرے گا تو؟ کہا اللہ کے نبی اس نے میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا. یہ کلمہ اللہ کے نبی کا اپنے دلوں پر لکھ کر جائے، نوٹ کر کے جائے. آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کیوں دلوں پر حملہ کر رہے ہو کہ اس کی نیت میں یہ ہوگا اقتلتہ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دلوں پر حملے کرنا چھوڑ دیں، نیتوں پر حملے کرنے چھوڑ دیں. نیت یہ ان کی پلاننگ تھی، یہ پہلے سے پلاننگ ہوگی، اس کے یہ اہداف تھے، اس لیے انہوں نے چھوڑا ہے، اس لیے چھوڑا ہے. یہ اہداف ہوں گے، یہ ان کے مقاصد ہوں گے، یہ انہوں نے اس لیے یہ کام کرنے ہوں گے. یہ سارے نیتوں پر حملے کرنا، یہ نیتوں کو حال صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور اگر آپ منفی سوچ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اور علاج ہے، شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں. شکوے کرنا چھوڑ دیں. نفعی کوئی نہیں، منافعی کوئی نہیں، برکتی کوئی نہیں. لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، بارود ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. ہر وقت منفی سوچ ہی، ہر وقت شکوے ہی شکوے. نہیں، شکوے نہ کریں، شکوے کرنا چھوڑ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو بندہ شکوے کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات سے بھی شکوے کرتا ہے اور اپنی قوم سے بھی شکوے کرتا ہے اور وہ پھر اپنے رب سے بھی شکوے کرتا ہے. شکوے کرنا چھوڑ دیں تو آپ کی یہ منفی سوچ صحیح ہو سکتی ہے.
اور آپ پھر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و خوض کبھی نہیں کریں گے، جو شکوے کرتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے پورا پاکستان شکووں کی لپیٹ میں ہے، پورا میڈیا ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پاکستان اجڑ رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی چلی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے ہر بندے کی زبان پر۔ کیوں شکوے کرتے ہیں؟ کیا صرف اس قوم نے جو ہے وہ شکوے کہتے ہی دیکھی ہے؟ لوگوں کے مثبت پہلو کیوں نہیں دیکھے؟ کہتے ہیں کہ آج اس قوم کا کیا ہے، پاکستانی قوم کا، یہ تو مسجد سے جوتیاں چوری کر لیتے ہیں۔ منفی سوچ دیکھیں، اس کو جوتا چوری پر تو یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کو تو پورے محلے میں پھیلا رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسجد جس نے بنائی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، جس نے اس کے لیے جگہ دی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اس کی تعمیرات میں جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اور یہ باتھ روم جو بن رہے ہیں اس پر بھی پاکستانی خرچ کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہے 6-7 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے، یہ لگانے والے بھی تو پاکستانی ہیں۔ صرف ایک جوتا چور کو دیکھ کر منفی سوچ کر ہر وقت جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ جوتے ہی چوری کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آتا۔ آپ منفی سوچ کو چھوڑ دیں، شکوے شکایت چھوڑ دیں، کوئی اچھی سوچ بھی رکھے۔ یہ مسجد بنانے والا بھی تو انسان ہی ہے، پاکستانی ہے، جگہ دینے والا بھی تو پاکستانی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جی کہیں بھی چلے جاؤ باشن کولے کے ساتھ جو گلاس سٹیل کا رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ سنگلی باندھی ہوئی تھی۔ کہا دیکھیں یہ پاکستانی قوم ایک 10 روپے کا گلاس بھی نہیں چھوڑتی، اس کو بھی جو ہے وہ سنگلی سے باندھنا پڑتا ہے۔ جس کی منفی سوچ ہو جائے وہ ہمیشہ منفی سوچ ہی سوچتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا آج اس نے بنا ہوا گلاس تو دیکھا ہے، اس نے اس کولر کو نہیں دیکھا، یہ کولر کس نے لگایا ہے؟ یہ بھی تو کسی پاکستانی نے لگایا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے کولر مہیا کرنے والے بھی تو پاکستانی ہیں، مسجدوں میں دریاں بچھانے والے، قالین بچھانے والے بھی تو پاکستانی ہیں۔ ایک 10 روپے کا جوتا اگر چوری ہو گیا، ہر وقت منفی سوچ، نمازیوں کے بارے میں منفی سوچ، اپنی قوم کے بارے میں منفی سوچ، اپنے ملک کے باشندوں کے بارے میں منفی سوچ، ہمیشہ منفی سوچ ہی، بس منفی سوچ کو جو رواج دیتے ہیں۔ ہمارا میڈیا بھی یہی کرتا ہے، کوئی خبر ایسی منفی ملنی چاہیے، کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے خبر دی ہے، منفی سوچ۔ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے سب سے پہلے خبر ہم نے دی ہے، ڈوب کے مر جاؤ، کہ کس طرح کی خبریں منفی سوچ اس معاشرے میں دے رہے ہو۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو؟ کیا یہ قوم جو ہے وہ ساری ریپ کرنے والی ہے؟ وہ بھی ہے جو بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے گھروں میں روانہ کرنے والے ہیں۔ آپ کو صرف یہی لوگ نظر آتے، کہتے ہیں کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہوا، لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے جیب سے پیسے نکال رہے تھے، پیسے نکال رہے۔ اللہ کے بندوں یہ منفی سوچ سوچنا چھوڑ دو کہ اس کے لاش سے جو ہے وہ بٹوا نکال لیا، پیسے نکال لیے، موبائل نکال لیے، اور اس لاش کو اٹھانے والے بھی تو پاکستانی ہوتے ہیں، اور اس کو اگر خون کی ضرورت ہو یہ پاکستانی لائن لگا کر اس کو خون دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو منفی سوچ ہی سوچنی ہے کہ جو ہے وہ اس کی جیب سے جو ہے وہ، اور اسی کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں بتا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو بتا کر کیا ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں میں ایک منفی سوچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ بری نظر سے دکھانا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہی پاکستانی جب بھی کہیں بھی ضرورت پر، برما میں ضرورت پڑے، لاکھوں کروڑوں روپے، ابھی سیلاب آیا، یقین جانے حکومتوں سے بڑھ کر ان لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے۔ کوئی 3 کروڑ کے قریب روپے راشن کی مد میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے آیا ہوں۔ یہ قوم نے دیے تھے، یہ قوم دینے والی بھی ہے۔ یہ ہر وقت منفی سوچ نہیں کہ جو ہے وہ اس نے میت کی لاش سے جو ہے وہ یہ بٹوا نکال لیا اس کا، یہ منفی سوچ ہے، اس کو پروان نہ چڑھائیں، اور مثبت سوچ جو ہے اس کو جو ہے وہ رواج دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستانی قوم جو ہے جس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ملک جس میں جو ہے وہ پوری دنیا کی ریسرچ ہوئی ہے کہ میٹھا پانی پوری دنیا سے غائب ہو جائے گا قرب قیامت، ایک واحد پاکستان ہے جس سے غائب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے اچھے موسم اللہ نے دیے ہیں آپ کو، کتنے پھل آپ کو دیے ہیں،
جائیں کبھی بازار سے نکلے سارے ٹھیلے کتنے فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، صبح پھر بھرے ہوتے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ کی آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ پھر بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، کیسا لی۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ میں راستے میں آ رہا تھا، آٹے کے لیے لائن لگوائی ہوئی تھی ان حکمرانوں نے، بوڑھے بھی بچے بھی عورتیں بھی سب جو ہے ایک 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے لائن لگائی ہوئی۔ یہ صرف حکمرانوں کی نااہلی ہے، ورنہ اس ملک میں کمی نہیں ہے، اس ملک میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منفی سوچ سے جان چھڑا دے۔ اور یقیناً ایک شخص سے میں نے پوچھا بزرگوں کیا حال ہے، کہا بہترین ہو، 60 سال تک مجھے کوئی بیماری نہیں آئی، 60 سال جب رب نے مجھے 60 سال تک کچھ بیماری نہ دی، اب اگر کوئی بیماری آ گئی تو میں کیوں شکوہ کروں۔ ایک بندے سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں زبان بھی صحیح ہے، دل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پاؤں میں تھوڑی سی چوٹ آ گئی ہے تو کیا ہے، اس رب کا شکر ہے۔ ہر وقت فقر و فاقہ کا جو ہے وہ شکوہ نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص جو ہے فقر و فاقہ کا شکوہ کر رہا تھا، اس بزرگ نے کہا کہ تو ہر وقت فقر و فاقہ کا شکوہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ آنکھیں جو ہے جو اللہ نے دی ہیں یہ 1 کروڑ میں دے دے گا مجھے، کہا نہیں۔ کہا یہ زبان دے دے گا 1 کروڑ میں، کہا نہیں۔ کہا یہ ہاتھ دے دے گا 1 کروڑ میں، کہا نہیں۔ کہا پاؤں دے دے گا 1 کروڑ میں، کہا نہیں۔ کہا تو کروڑوں کی جائیداد لے کر پھر بھی اس رب سے شکوہ کر رہا ہے، کروڑوں کی جائیداد تجھے دی ہے رب نے اور تو پھر بھی اس سے شکوہ کر رہا ہے۔ لہذا ہر وقت شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خیر طلب کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔